بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم احسانی رضوی آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ حافظ شاہنواز صاحب سراتھو کے توسط سے گزشتہ جمعہ کو ایک سوال آیا تھا جس کا جواب دینے کا میں نے وعدہ کیا تھا، مگر وقت نہ مل پانے کی وجہ سے جواب میں نہیں دے سکا۔ آج میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ زید کا اعتراض یہ ہے کہ الملفوظ میں ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں، تو کیا یہ قول حضرت علی کا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ قول حضرت علی کا تو نہیں ہے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ اصل طیب میں اخلاق فاضلہ ہوتے ہیں اور رذیل اس کا عکس ہے۔ اسی واسطے عہد ماضی میں سلاطین اسلام رذیلوں کو ضرورت سے زیادہ علم نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ تو یہ اعتراض آج کا نہیں ہے حافظ صاحب، یہ اعتراض 150 سال سے اس طرح کے اعتراض اعلیٰ حضرت پر، پہلے تو دیوبندی اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر اعتراض کیے اور جگہ جگہ مناظروں میں شکست خوردہ ہوئے۔ اس کے بعد پھر مجبور ہو کر اعلیٰ حضرت کی ذاتیات پر آئے، اور تمام دنیا بھر کے ہر دھرم کا یہی طریقہ رہا ہے کہ جب وہ صحیح بات کا جواب نہیں دے پاتے ہیں اور لاجواب ہو جاتے ہیں تو ہر دھرمی کو اپنا شیوا اور پیشہ بناتے ہیں اور پھر ذاتیات پہ آ جاتے ہیں، اور ذاتیات پہ آنے کے بعد پھر وہ طرح طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے عیب کو ہم چھپا لیں۔ اب دیوبندی وہابی تو چونکہ جان گئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ کی کتابوں کا جواب دینا کسی کے بس کا نہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ اصول اربعہ سے ماخوذ ہے۔ تو اب اس دور میں کچھ صلح کلی پیدا ہو گئے ہیں جو دیوبندیوں سے ادھار اعتراض لے لیے ہیں اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر اعتراض کر کے وہ دیوبندیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ سنیوں سے بھی چندہ ملے اور دیوبندیوں سے بھی چندہ ملے، اور وہ پیسہ کے لیے پریشان ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس کو تعمیر ادب نہ آتی ہو اس کا مجدد پہ اعتراض کرنا یہ بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے اور اس سے مسائل پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دے گا، خود گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو یہ صلح کلی جو اس دور کے گمراہ اور گمراہ گر جن کو تعمیر ادب پڑھنے اور پڑھانے کی تمیز نہیں، جو تعمیر ادب کی ایک سطر عبارت پڑھ کے اردو گرامر کے اعتبار سے ترکیب نہیں کر سکتے، وہ مجدد پہ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ زید کا باپ اپنے نام کے ساتھ نوری اور رضوی لکھتا تھا اور زید بھی نوری لکھتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک طرف اپنے نام کے ساتھ نوری اور رضوی لکھنا، دوسری طرف اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرنا، پھر کبھی رافضیوں کی حمایت کرنا، پھر کبھی غیر مقلدوں کی حمایت کرنا، صلح کلی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ اپنے اعتقاد کے اعتبار سے صلح کلی ہو چکا ہے، اور یہ شخص جو ہے تو کسی فرقہ سے تعلق نہیں رکھتا، یہ بہروپیہ اور جوکر ہے، اس کا کوئی دھرم نہیں ہے۔ بہرحال حافظ شاہنواز صاحب ماشاءاللہ سنی صحیح العقیدہ ہیں، انہوں نے اپنے اطمینان کے لیے اعتراض کیا ہے، اس عبارت پر اعتراض بھیجا ہے
زید کا، تو آپ جواب ملاحظہ فرمائیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کے مرید خاص اور سیدی سرکار اشرفی میاں کچھوچھوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا سید اجمل حسین سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی اجملیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 25، میرے پاس جو فتاوی اجملیہ کا نسخہ ہے جو 4 جلدوں میں آج سے چند سال پہلے شائع ہوئی تھی، تو میں اس کے اعتبار سے یہ حوالہ دیا ہوں۔ اس میں فرماتے ہیں کہ ہر زبان کا عرف عام ہے کہ ناصح یعنی نصیحت کرنے والے لوگ کسی بھی فعل کی پوری قوم کی طرف نسبت کر دیا کرتے ہیں، باوجود کہ وہ فعل ساری قوم کا نہیں ہوتا، بلکہ بعض اشخاص اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ایسی نسبت وارد ہے، چنانچہ قوم لوط کے لیے فرمایا گیا انتم قوم عادون، یعنی تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ تو اس آیت میں پوری قوم لوط کو حد سے بڑھنے والا قرار دیا، باوجود کہ سب قوم حد سے بڑھنے والی نہ تھی، بلکہ اس کے بعض اشخاص تھے۔ اسی طرح قوم قریش کے لیے فرمایا گیا ہم قوم خصمون، یعنی وہ جھگڑالو قوم ہے، یعنی قوم قریش جھگڑالو قوم ہے۔ یہ باقاعدہ قرآن پاک کی آیت کا ٹکڑا ہے، جملہ ہے۔ تو اس میں پوری قوم قریش کو جھگڑالو ٹھہرایا، باوجود کہ سب قریش جھگڑالو نہ تھے، بلکہ قریش میں آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ ایمان لائے، بلکہ بعض افراد قوم تھے، یعنی قوم قریش کے بعض افراد جھگڑالو تھے۔ تو ثابت ہو گیا کہ بعض افراد قوم کے فعلوں کی نسبت پوری قوم کی طرف کر دی جاتی ہے، لہذا اہل زبان ایسی قبیح نسبتوں کو یہی سمجھا کرتے ہیں، یہ فعل یعنی یہی سمجھا کرتے ہیں کہ یہ فعل اس قوم کے بعض اشخاص کا ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کی طرف جب کسی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم بہت خراب ہے، یا فلاں قوم کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، فلاں قوم کے عادات اچھے نہیں ہیں، تو اس سے مراد ہوتا ہے اس قوم کے وہ افراد جو واقعی خراب ہیں، پوری قوم مراد نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر زید پھر بھی اصرار کر رہا ہے کہ نہیں، اعلیٰ حضرت نے جو ہے تو نائیوں اور منہاروں کا نام لے کر کہا ہے، لہذا پوری قوم مراد ہے، تو پہلی بات تو اعلیٰ حضرت کی عبارت میں پوری کا لفظ نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے جملے خود قرآن میں موجود ہیں۔ تو اب زید جاہل سے پوچھو جو قسمت سے نوکری پا گیا ہے تو اندھا ہو گیا ہے، اب اس جاہل سے پوچھو کہ جب تجھ کو تعمیر ادب نہیں آتی تو قرآن کیسے سمجھے گا، اور جب تو قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے تو اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کرنے کے لیے کیسے جو ہے کھڑا ہو گیا۔ اگر تجھ کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جن برادری کا نام لے کر اور ان کے بارے میں کچھ وضاحت کیا ہے اور اس سے مراد پوری قوم ہے، تو اس زید جاہل سے پوچھو کہ قرآن میں قوم لوط کو انتم قوم عادون کہا گیا، یعنی تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو، تو کیا یہاں قوم لوط کے جتنے جو ہے تو تھے پوری قوم مراد ہے؟ اگر پوری قوم مراد ہے تو جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی حد سے بڑھنے والے ہیں؟ ماننا پڑے گا نہیں، بلکہ قوم لوط کے وہ لوگ مراد ہیں یہاں پر جو واقعی برے تھے۔ اسی طرح قوم قریش میں کتنے بڑے بڑے صحابہ، کتنے بڑے بڑے تابعین گزرے، کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے، تو کیا کہہ دیا جائے گا کہ قرآن میں ہے ہم قوم خصمون، کہ وہ یعنی قوم قریش جھگڑالو قوم ہے اور اس سے پوری قوم قریش مراد ہے؟ تو اس جاہل سے پوچھو کہ قوم قریش میں تو خاندان قریش میں خلفائے راشدین میں سے بھی بہت سے آتے ہیں، تو خلفائے راشدین کے بارے میں کیا خیال ہے؟
کیا ان کو بھی کہو گے کہ معاذ اللہ وہ بہت جھگڑالو ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس طرح کی جب کبھی فعل کی نسبت کسی قوم کی طرف کی جاتی ہے تو اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی خراب ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے سامنے کوئی واقعہ رہا ہوگا، کوئی معاملہ رہا ہوگا، یا کچھ لوگ ایسی قوم کے رہے ہوں گے ان کی نظر میں، جن کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے پوری قوم کا نام لے لیا۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اعلیٰ حضرت نے اس قوم کے تمام افراد کی برائی کی، کیونکہ جب اس کی نظیر اور دلیل قرآن پاک میں خود موجود ہے، تو اب اگر اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کیا جائے تو زید سے پوچھا جائے کہ قرآن پاک کی ان دونوں آیتوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا تو خالق کائنات پہ بھی اعتراض کرے گا؟ اگر وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بہروپیہ ہے، جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، اور اگر وہ خدا پر اعتراض کرتا ہے تو پھر اس کے اسلام سے خارج ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟